بی بی، یہ میرے دوست ہیں، یہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں۔ قالین بیچنے والے پٹھان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس اجنبی کو میں نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی تنہائی مٹانے کے لیے گھر کے اندر بلایا تھا، آج وہی اجنبی اپنے ساتھ 2 اور غیر مردوں کو لے کر میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ تو اس نے مسکرا کر ایک ایسی بات کہی کہ میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ آخر اس قالین بیچنے والے نے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا؟ اور جب بات میری عزت اور سچائی پر آئی تو میں نے اپنی زندگی کا کون سا سب سے بڑا خطرناک فیصلہ کیا؟ جاننے کے لیے اس خوفناک اور سچی کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرا نام سائمہ ہے، میری عمر 40 سال ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی اس وقت ہوئی تھی جب میں 24 سال کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی ماں بنایا، مگر میں خود کو آج بھی آئینے میں دیکھوں تو لگتا ہے جیسے وقت نے میرے حسن کو اور زیادہ نکھار دیا ہے۔ میں ایک سمارٹ عورت ہوں۔ میرے لمبے بال، آنکھوں میں کجل کی لکیر اور رنگت بہت گوری ہے۔ اکثر محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ سائمہ، تم پر تو شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اندر سے میرا دل جانتا تھا کہ مجھ پر کتنا بڑا فرق پڑ چکا تھا۔ میرا شوہر ایک انجینئر تھا اور اس کا تبادلہ ایک دوسرے شہر میں ہو چکا تھا۔ نوکری تو بہت اچھی تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن کے لیے گھر آتے تھے، اور جب وہ آتے تو سارا دن آرام کرتے، کھانے پینے کی فرمائشیں کرتے اور پھر وہی تھکن۔ میں تڑپتی رہتی تھی، مگر وہ میرے جذبات اور تنہائی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ شروع میں نے اپنے آپ کو بہت قابو میں رکھا، مگر وہی بات کہ جب انسان کا دل خالی رہنے لگے تو اسے بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ یہ گرمیوں کے موسم کی بات ہے۔ میرا بیٹا دوپہر کو دودھ پی کر سویا ہوا تھا اور میں بھی ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی کہ باہر کون ہے؟ باہر سے ایک مردانہ آواز آئی، بی بی، قالین خریدنا ہے؟ میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو ایک مضبوط جسم والا پٹھان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا اور ہاتھ میں 2-3 قالین تھامے ہوئے تھا۔ اس شدید گرمی کے عالم میں بھی اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر کہا، بھائی، اندر آ جاؤ۔ وہ قالین اٹھائے اندر آ گیا۔ صحن میں آ کر اس نے قالین زمین پر رکھ دیے۔ میں نے دروازے کی اور سے باہر دیکھا، پوری گلی بالکل سنسان تھی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بھائی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، کہنے لگا، بی بی، تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ میں کچن میں گئی اور پانی کی بوتل لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ وہ ساتھ ساتھ مجھے دیکھ جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری روح کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جھک کر قالین دیکھنے لگی، مگر اس کی نظریں مسلسل میرے جسم پر تھیں۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اتنی گرمی میں تم یہ سب کچھ اٹھا کر گھومتے ہو، تمہاری بڑی ہمت ہے۔ وہ تھوڑا سا شرمایا اور پھر آہستگی سے کہنے لگا، ہمت بھی ہے بی بی، مگر کبھی کبھی انسان کو صرف روزی کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ سخت اور بہت مضبوط تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہاتھ کسی عورت کو چھو لیں تو وہ کانپ جائے گی۔ اچانک اس نے ایک سوال کیا، کہنے لگا، بی بی، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے کہا، ہاں، میں اکثر اکیلی رہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی جرأت تھی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس فضا میں کوئی اندیکھا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے قریب جا کر قالین کو ہاتھ لگایا اور کہا، یہ والا قالین اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر وہی قالین پکڑا اور پہلی بار ہماری انگلیاں ایک دوسرے سے چھوئیں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر میرے دل کے اندر ہلچل بہت پڑ چکی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، بی بی، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میری ہمت بڑھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں، وہی جو ایک عورت چاہتی ہے اور ایک مرد چاہتا ہے۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا بڑک اٹھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن جسم جیسے خود بخود رکنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، پہلے تم نہا لو، تم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، غسل خانہ کدھر ہے؟
میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے غسل خانے کا بتایا تو وہ اندر چلا گیا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں گئی، کمرے میں پرفیوم سپرے کیا، پردے برابر کیے اور بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ تولیہ لپیٹے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑی شیر میرے سامنے کھڑا ہو۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میری کہانی نے وہ موڑ لیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کمرے کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی ہوا اور سامنے تولیہ لپیٹے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اس سے کہا، اتنا کام کرنے کے بعد تم تھکتی نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی جی تھکن تو ہے مگر سامنے آپ بیٹھی ہیں، تھکن بھلا کہاں باقی رہتی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے اندر کی عورت جیسے جاگ اٹھی۔ اس کی باتوں میں وہی گرمی تھی جس کی مجھے اپنے شوہر سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں خود کو ادھورا سمجھتی تھی اور آج ایک اجنبی مجھے بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی خوشبو اور گرمی میرے بدن کو چھونے لگی۔ وہ کہنے لگا، میرے گھر والے بہت دور ہیں، یہاں تو صرف میں روزی کے لیے آیا ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بات بھی کسی سے کروں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھتا رہے۔ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں کانپ گئی مگر پیچھے ہٹنے کے بجائے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی انسان کا نصیب کبھی کبھی ایسے موقع دیتا ہے جیسے آج دیا ہے۔ میں نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خواہش کی شدت تھی اور میری آنکھوں میں برسوں کا خالی پن۔ میں نے مسکرا کر کہا، پہلے یہ قالین سمیٹ لو ورنہ بچہ جاگ جائے گا تو بہت مشکل ہوگی۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، آپ کو فکر ہے بچے کی اور مجھے آپ کی فکر ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ وہ پھر میرے قریب آیا۔ میں نے محسوس کیا اس کی قربت میرے اندر طوفان جگا رہی تھی، جس طوفان کو میں برسوں سے دبا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہوں؟ میں نے نظریں جھکائی اس سے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، آپ کی آنکھیں جیسے کسی پہاڑے چشمے کا پانی ہیں، جتنی دیر دیکھتا ہوں اتنی ہی پیاس بڑھتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے قمیض سے منہ چھپانے کی کوشش کی مگر دل کے اندر ایک عجیب سی لذت بھری ہوئی تھی۔ کوئی مجھے اس طرح دیکھے، اس طرح چاہے، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما اور ہماری انگلیاں الجھ گئیں۔ میں نے پہلی بار اپنی مرضی سے اس کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے دو دلوں کے درمیان ایک دیوار ٹوٹ گئی ہو۔ میں نے اس کے کان میں کہا، آج اس دروازے کے باہر کی دنیا بھول جاؤ۔ ایک طرف میں تھی برسوں کی پیاسی اور دوسری طرف وہ تھا جس کے پاس طاقت اور چاہت تھی۔ وہ دن میری زندگی کا رخ بدلنے والا دن بن گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت تھی اور گلی بالکل سنسان تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ آئے گا یا نہیں۔ کل کے دن نے میری زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ایک اجنبی کے ساتھ میرا دل لگ جائے گا۔ دل میں عجیب کشمکش چل رہی تھی مگر وہ اجنبی میری ضرورت بن چکا تھا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کل والا منظر پھر تازہ ہو گیا۔ آج وہ مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قالین تھے مگر آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آیا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی آپ کا انتظار تھا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور مجھے تمہارا انتظار تھا۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے قالین ایک طرف رکھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کل جو ہوا وہ سب ہمارا راز ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص میرے اندر کے خالی پن کو بھر رہا ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، تم جانتے ہو کہ میرا شوہر ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے، باقی دن میں بس تنہا رہتی ہوں۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، باقی دنوں کی ساری تنہائی اب میری ہے، آپ کا دل اب ادھورا نہیں رہے گا۔ اس کی بات سن کر میں کانپ اٹھی۔ اس کے الفاظ میرے اندر کی پیاس کو بڑھا رہے تھے۔ اچانک میرا بچہ جاگ گیا۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر آئی تو دیکھا بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا اور دودھ پلایا۔ وہ پٹھان کمرے سے باہر خاموشی سے آیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، بی بی بچے کا حق پہلے ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید نرمی آنے لگی۔
جب بچہ سو گیا تو میں پھر اس کے پاس آئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا کہ کل میں پھر آؤں گا۔ میں دروازہ بند کر کے دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور کہنے لگا، بی بی جی، آج لگتا ہے ہم دونوں کے راز اور گہرے ہونے والے ہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں مگر ڈر بھی لگتا ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگلے کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ روز آتا، کبھی باتوں میں وقت گزر جاتا اور کبھی رازدار لمحات میں۔ میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ اجنبی حسب عادت آیا، مگر آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے۔ وہ کہنے لگا، بی بی، یہ میرے دوست ہیں، یہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں شدید گھبرا گئی اور میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی، آپ فکر نہ کریں، اگر یہ دونوں آپ کو پسند نہیں ہیں تو میں اکیلا اندر آؤں گا۔ میں نے سخت اور غصیلے لہجے میں کہا، نہیں، یہ دروازہ اب تم سب کے لیے بند ہے، اب تم کبھی یہاں نہیں آؤ گے۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت بھاری تھا۔ میرے اندر شدید خوف اور غصہ بھر چکا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، بی بی، آپ کی بات میرے سر آنکھوں پر۔ مگر اس دن کے بعد میرا دل میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ راز جو صرف میرا اور اس کا تھا، اب انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا اور میری عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس برے سلسلے کو بہرحال میں ختم کرنا پڑے گا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بار بار دستک دیتا رہا، آوازیں لگاتا رہا، لیکن میں اندر خاموش بیٹھی رہی۔ کئی دنوں تک وہ آتا رہا اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر میں نے کبھی بھی دوبارہ دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کار ایک دن وہ آنا بند ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور کچھ مہینوں کے بعد اللہ کا شکر ہوا کہ میرے شوہر کا تبادلہ دوبارہ اسی شہر میں ہو گیا جہاں ہمارا اصل گھر تھا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے اور اس کے بعد میں نے کبھی اس اجنبی کو نہیں دیکھا۔ میں نے سچی توبہ کی اور اپنے گھر اور شوہر کی وفاداری میں سکون تلاش کر لیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ کا راستہ شروع میں چاہے کتنا ہی دلکش کیوں نہ لگے، اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور بدنامی ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان وقت رہتے سنبھل نہ جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔